السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکشنز جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ ناظرین جو ہے نا وہ میسیجز کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس طریقے سے آپ ڈسکس کریں، اس طریقے سے ڈسکس کریں۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ قانون غریبوں کے لیے بنایا گیا۔ بھلے ہم مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں رکھتے، بھلے آپ لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا یا مسلم لیگ نون کی حکومت کو پسند نہیں کرتے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، نظریاتی اختلاف ہے، آپ کا سیاسی اختلاف ہے، ہر چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور صرف یہ دیکھیں کہ میڈم مریم نواز نے جو پنجاب میں کام کیے ہیں ان کا کوئی یعنی کہ اس طریقے سے کبھی کوئی پہلے کام ہوا ہے۔ حالانکہ ان کے چچا کی حکومت چودھری پرویز الہی کی حکومت، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ عثمان بزدار کی حکومت جو ہے نا وہ اتنے سال رہی ہے، لیکن اس طریقے سے کام جو ہے نا وہ ویلفیئر کے اور عام پبلک کے لیے جو ہے نا وہ بینیفٹ کے لیے وہ کام نظر نہیں آئے۔ یہ اس چیز کو، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ اس چیز سے ہٹ جائیں کہ وہ ان کی حکومت غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، وہ فارم 47 پہ جیت کے آئے ہیں یا جس طریقے سے بھی آئے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں 75 سال سے ایسے ہی آ رہے ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے آیا ہوں یا کسی کی سپورٹ کے بغیر آیا ہوں۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچنا چھوڑیں، ابھی صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں پنجاب کے لیے، پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کے لیے جو کام کیے ہیں، انہوں نے سی سی ڈی بنائی، انہوں نے سی ٹی ڈی وغیرہ قائم کی، اس کے علاوہ انہوں نے پیرا اور پیرا فورس اور دوسری جتنے بھی فورسز بنائی ہیں، اس کے علاوہ جو کرائم ریٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، جو ایکٹیونیس کیا ہے انہوں نے اپنا ایڈمنسٹریشن کو، اور جو لوکل سطح پہ سارا کام کیا گیا ہے، جو فلائی اوورز بنائے گئے ہیں، جو گرین پنجاب، جو صاف ستھرا پنجاب، جو اس طرح جو بسز وغیرہ چلائی گئی ہیں، وہ یعنی کہ سارے کام نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو قانون بنایا گیا تھا نا، یہ جو لینڈ مافیا کے اوپر جو گرپ ڈالی گئی تھی، اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے آئیڈیا یہی تھا کہ کیونکہ دیکھیں کوئی غریب آدمی تو کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کر سکتا، تو جو قبضے کیے ہوئے ہیں وہ قبضہ گروپوں نے کیے ہوئے ہیں نا، تو انہی سے ہی چھڑانے تھے۔ تو قبضہ گروپوں سے چھڑانے کے لیے لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، 40 سال سے 50 سال سے لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، لیکن کسی کو ریلیف نہیں ملا۔ تو یہ ایک قانون بنایا گیا تھا۔ آج یا کل کی بات ہے یا رات کو، آج احسن بون صاحب جو ہے نا وہ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل میں، اور جو احسن بون گروپ کے وہ جو لیڈر ہیں، وہ بیان دے رہے تھے کہ میڈم مریم نواز نے جو بات کی ہے اعلیٰ عدلیہ کے وہ چیف جسٹس صاحبہ کی بابت، وہ بالکل غلط ہے، اپنا بیان واپس لیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب چیف جسٹس صاحبہ نے جب اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا، اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر دیا، تو اب پھر قبضہ گروپ جو ہے نا وہ شیئر ہو جائے گا۔ اور صرف حکم امتناعی جاری نہیں کیا بلکہ قبضے واپس دینے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا کہ جو قبضے دلائے گئے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ گو کہ یہ کمیٹی جو ہے نا وہ غلط کام کر رہی تھی، یہ ٹرائیبیونل کا کیس تھا، ٹرائیبیونل بنائے جانے چاہیے تھے، ٹرائیبیونل میں جاتا ہے، اس کے بعد ٹرائیبیونل جو ہے نا آرڈر کرتا ہے قبضے کا، پھر قبضہ ہوتا ہے، لیکن کمیٹیاں جو ہے نا وہ خود ہی قبضہ دینا شروع کر دیا تھا۔ کمیٹیوں نے مانا ہے کہ وہ قانون کو جو ہے نا وہ انہوں نے غلط استعمال کیا، لیکن اب اس کے بدلے میں اس کو درست کرنے، کمیٹیوں کو درست کریں، آپ نے قانون کو ہی سائیڈ لائن پہ لگا دیا ہے کہ یہ غریبوں کو قبضے مل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر کوئی کسی غریب کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے تو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ میڈم مریم نواز سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں، یا پھر اس کے لیے جو بھی آپ نے کوئی لایا عمل، کوئی پارلیمانی وغیرہ کوئی اپنا بنانا ہے وہ بنائیں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو اگر کوئی غریب لوگوں کو کوئی اس سے کوئی ریلیف مل رہا ہے تو وہ ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جس قوم کا، جس عوام کا یہ ملک ہے، ان کو بھی کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے۔ دوسروں کو یعنی کہ قبضہ مافیا کے لیے تو یہ بڑا صاف ستھرا پروگرام ہے کہ 40 سال 50 سال وہ عدالتوں میں ایک مکان پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر وہ عدالتوں میں لوگ رلتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ یا پھر چیف جسٹس صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے عدالتی نظام کو سٹرونگ کریں اور 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ اب آن لائن سسٹم ہے، سارا ڈیجیٹل سسٹم ہو چکا ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ یہ پھر آپ ڈیجیٹلائز کریں اس کو، یعنی کہ کوئی وکیل اگر پیش نہیں ہوتا تو اسے کہیں کہ ڈیجیٹل جدھر بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھ کے اپنا وہ اسکائپ پہ یا وہ واٹس ایپ پہ یا اپنا بیان ریکارڈ کروائے، آرگومنٹ کرے یا جو بھی کرنا ہے کرے. تو یہ اس کو 6 مہینے کا میکسیمم ٹائم دیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سارا کام ختم ہو. تو اس طریقے سے کوئی تھوڑا بہت اس میں جو ہے نا ہلچل ہونی چاہیے، عوام کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. میں تو جس لیول پہ یعنی کہ میری کوئی ہے تعلق واسطہ یا جس جگہ پہ بھی ہے میں جہاں پہ آواز اٹھا سکتا ہوں میں تو کر رہا ہوں. میں تو اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے یہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو اگر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اوپر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے سوچیں اور اس طریقے سے آگے اس کو لے کے چلیں، اور آگے اس قانون کو جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس قانون پر عمل درآمد شروع کروائیں، تاکہ لوگوں کو اگر ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو وہ ریلیف ملتا رہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج انشاءاللہ ایک دوسرا ٹاپک جو ہے نا ہماری جو پی آئی اے کی نج کاری ہوئی ہے، جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اور جو اس طریقے سے اس کو کیا گیا ہے، اس کو سارا ڈسکس کریں اور اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آج ہی انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم میں. شکریہ بہت بہت.